السلام علیکم ناظرین، رومیل طارق آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل۔ اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، 27ویں آئینی ترمیم میں دھوکے کی باز گشت آ رہی ہے، آوازیں ہر سو سنائی دے رہی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو مکمل آگاہ کریں گے کہ کس نے دھوکہ کیا ہے، کیا محرکات ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر کوئی نون لیگ میں الگ ہی گیم پلان جاری اور ساری ہے، اس کے بھی اسباب سے آپ کو مکمل طور پر آگاہ کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کا عندیہ کس نے دے دیا، اس کے بھی تمام محرکات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ایسی کیا ہنونی ہوگی ہمارے ملک میں جس کے پیش نظر پولیس کو ہائی الرٹ ہونا پڑا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے، ان تمام محرکات اسباب سے آپ کو مکمل طور پر آج کی اس ویڈیو میں آگاہ کریں گے۔ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو آپ نے اس کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ بھی کرنا ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ان دنوں خوب چہم گوئیوں میں ہے، اس کی باز گشت ہے، میڈیا، اخبارات اور دیگر جتنے بھی ذرائع ہیں، ہر زبان زد عام 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ گو کہ مختلف حلقہ احباب اس کی مخالفت بھی کرتے نظر آ رہے ہیں اور حق میں بھی نظر آ رہے ہیں، مگر ملے جلے رجحان ہیں۔ تو ان رجحان کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کو آپ کو آگاہ کریں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے جو دھوکہ کا ایک عندیہ دیا جا رہا ہے، تو ناظرین یہ دھوکے کا عندیہ دیا جا رہا ہے اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی صاحب کی جانب سے۔ تو ناظرین، محمود اچکزئی صاحب نے اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن کے اتحاد کو بھی اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، تو انہوں نے صاف کلیئر الفاظ میں کلیئر کٹ یہ بول دیا ہے کہ جی ہم موجودہ حکومت کا جینا حرام کرنے والے ہیں، اور انہوں نے اس بات کا عندیہ دے دیا ہے کہ ہم سفارتی طور پر بھی اس کو ڈیل کریں گے، اور ہم مختلف ممالک کے سفیروں کو خطوط لکھیں گے، ان کو آگاہ کریں گے کہ یہ جو ہمارے ملک میں دھنگا مشتی یا دھکم پیل ہو رہی ہے، اس کے متعلق ہم تمام فورمز پہ اپنی آواز کو اٹھائیں گے۔ اور اسی تناظر میں انہوں نے جمعے کے روز، یہ جو آنے والا جمعہ ہے، انہوں نے احتجاج کی کال دی، اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ایک پتھر بھی نہیں مارا جائے گا، کوئی پتا بھی ڈیمیج نہیں کیا جائے گا، اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ناظرین، جہاں ایک طرف 27ویں آئینی ترمیم کل 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہوئی ہے، تو وہیں اپوزیشن لیڈر کی یہ ناراضگی میرے خیال میں ایک بڑے طوفان کی پیشن گوئی کر رہی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب وہ تقریباً ہر بار ڈھل جاتے ہیں، مگر کوئی نہ کوئی ایسی بات ہوئی ہے کہ وہ اس بار شاید حکومت کی بات پر یا حکومت کے ساتھ پیج پر نظر نہیں آ رہے، اور احتجاج کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گو کہ ان کے ساتھ بھی ایک بڑی تعداد تو شامل ہے، جو بھی ان کے حلقہ احباب ہے، جو بھی ان کا سرکل ہے، وہ ان کے ساتھ شامل ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پارلیمنٹ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہم سفیروں کو، جتنے بھی ممالک کے سفیر ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے سفارتی تعلقات ہیں، تو ہم ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، ان کو خطوط لکھیں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہاں پر آپ نے جو بھی اس حکومت سے، موجودہ حکومت سے جو بھی معاہدے کیے ہوئے ہیں، ان کو فی الفور ختم کریں۔ اور یہاں تک انہوں نے عندیہ دے دیا کہ وہ اقوام متحدہ میں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور یہ بات انٹرنیشنل پلیٹ فارمز پہ بھی لے کے جائیں گے، کیونکہ وہ ناراض ہیں، نالاں ہیں۔ انہوں نے کر بھی بڑے برملا نظر آئے ہیں اپنی اس میڈیا بریفنگ کے دوران، جو ان کا حلقہ احباب ان کے ساتھ موجود تھا۔ تو گو کہ اب یہ تو وقت بتائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، یا کیا ہوتا ہے، یا منا لیا جاتا ہے ان کو، کیا ہوگا۔ مگر فی الحال جناب وہ اس بات کا عندیہ دے رہے ہیں کہ شاید ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری تو یہی دعا ہے کہ جو بھی ہو ہمارے ملک پاکستان کے لیے بہتری کی طرف جائے، اور ملک پاکستان ہمارا بہتری کی طرف چلتا ہوا نظر آئے ہمیں۔ ناظرین، اسی تناظر میں 27ویں ترمیم کو لے کر آگے بڑھیں گے کہ نون لیگ کی کیا کوئی اپنی گیم چل رہی ہے۔ تو ناظرین، اس متعلق اگر میں آپ کو آگاہ کرتا جاؤں تو 2 ایسے ارکان ہیں، اور وہ مختلف پارٹی کے ہیں۔ ایک رکن جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، اور ایک رکن بڑے نمایاں رکن ہیں جو کہ نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اس 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ تو نون لیگ کے جو نمایاں جو رکن ہیں وہ حمزہ شہباز شریف صاحب ہیں، جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ بے شک انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، مگر پھر بھی 27ویں آئینی ترمیم 2/3 اکثریت کے ساتھ منظور ہو چکی ہے۔ ترمیم کے حق میں 234 ووٹ، جبکہ مخالفت میں 4 ووٹ آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا کہ عوام سے واک آؤٹ بھی کیا اور ووٹنگ میں حصہ بھی نہیں لیا،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی پی کی ایک بڑی رکن تھی شگفتہ جمانی، انہوں نے بھی اس میں ووٹ کاسٹ نہیں کیا اپنا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا 2 بڑے رکن ہیں جنہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، ایک تو نون لیگ سے حمزہ شہباز صاحب اور دوسرے پی پی سے نام آ رہا ہے جی شگفتہ جمانی صاحبہ کا، انہوں نے بھی ووٹ کاسٹ نہیں کیا پی پی سے۔ اور جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ترمیم منظور ہو چکی ہے اور آئندہ کا اجلاس آج شام 4 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ باقی اب وقت بتائے گا جی آگے کیا ہوتا ہے، تو ہم جیسے جیسے مزید اس پہ اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کرنے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ عندیہ دیا گیا ہے جی بیرسٹر گوہر کی جانب سے، جب وہ ایوان سے پی ٹی آئی کے ارکان اور وہ تمام لوگ جو ان کے ساتھ ممبرز تھے وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، تو باہر آ کے میڈیا بریفنگ کرتے ہیں، میڈیا سے بات کرتے ہیں، اور اس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جب بھی ہم پاور میں آئیں گے، ہم فل فورس میں آئین کے اندر آ کے بیٹھیں گے آئینی حلقوں میں، تو ہم اس 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں گے۔ اور دیکھیں جی آبویسلی دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک طاقتور پارٹی تو ہے، گو کہ اس وقت ذرا ان پہ کچھ مشکلات ہیں، بٹ وہ ایک پارٹی تو سٹرونگ ہے، اور یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا جی اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور وہ کس طرف جاتے ہیں۔ مگر بیرسٹر گوہر صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہا ہے جی کہ آنے والے دور میں اگر ہماری حکمرانی آتی ہے، اگر ہم پارلیمان میں اکثریت کے ساتھ آتے ہیں، تو ہم اس 27ویں آئینی ترمیم کو ریورس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تھوڑے سے میں اگر کہوں کہ طنزیہ جملوں کا بھی استعمال کیا، اور اس کا شکار انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کو بنایا کہ آصف علی زرداری صاحب گیو اینڈ ٹیک کی پالیسی پہ چلتے ہیں، ہمیشہ کوئی بھی اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں، ترامیم ہو رہی ہوں، کوئی بھی معاملات ہو رہے ہوں جو حکومتی لیول پہ بڑے اعلیٰ لیولز پہ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ اس میں ہمیشہ سے جو آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں، مگر اس مرتبہ انہوں نے صرف ٹیک کیا ہے اور عوام کو جو ان کو سپورٹ کرتی ہے، جس کی وہ نمائندگی کرتے ہیں، گیو کر دیا ہے۔ اب یہ جملہ جہاں تک میری سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ کچھ بڑا الٹ پلٹ جملہ ہے، مگر یہ جناب سٹیٹمنٹ ہے بیرسٹر گوہر صاحب کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور بڑی سٹیٹمنٹ تھی جی کہ ایوانوں میں بیٹھ کر اپنے ذاتی مفادات کے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ اب یہ پتہ نہیں وہ کس تناظر میں کہہ گئے ہیں اور کس کو پوائنٹ آؤٹ کر گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جی جو ترمیم ہے بڑی جلد بازی میں ہوئی ہے اور جمہوریت کی کشتی کو ڈبو دیا گیا ہے۔ خیر جی یہ عندیہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دیا جو بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے کل کھلم کھلا موجودہ حکومت کو چیلنج کیا گیا، اور جو اس آئینی ترمیم کی سپورٹ میں ہیں ان کو بھی کھلم کھلا چیلنج کیا گیا ہے کہ جی اگر ہم پارلیمان میں اکثریت کے ساتھ آنے والے وقت میں آتے ہیں تو ہم اس کو ریورس کریں گے ہر حال میں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک ایسی انہونی جو کہ ان دنوں ہمارے پاکستان میں حالات بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک طرف وانا میں اٹیک، دوسری طرف اسلام آباد کے ہماری کچہریوں میں اٹیک ہوا، اور اسی کے پیش نظر ایک بڑا اقدام لیا گیا ہے ہماری پنجاب پولیس کی جانب سے، اور یہ بریفنگ آئی جی پنجاب کی جانب سے دی گئی ہے کہ ہم نے کچہریوں اور تمام جو اس طرح کے مقامات تھے جہاں پہ سافٹ ٹارگٹ بننے کا جن کا خدشہ تھا، ان کی سیکیورٹی کو فول پروف کیا گیا ہے، اور پنجاب بھر کی عدالتوں میں اسی سارے واقعے، اسی سارے سینیریو کے پیش نظر سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے اور مزید سخت کر دی گئی ہے، اور سی سی ڈی کی زیر نگرانی اہم روٹس یا اہم مقامات کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک ناظرین ایک طرح سے ایک فل پروف پلان ہے جو ہمیں ان دنوں نظر آ رہا ہے ہماری گورنمنٹ کی جانب سے، اور یہ انیشیٹو لینا بہت ضروری بھی تھا کیونکہ جو حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پہلو میں انڈیا پاکستان کو دیکھتے ہوئے جو بھارت کی جانب سے خوارزیوں کا استعمال کر کے ہمارے ملک میں دراندازی کروائی جا رہی ہے، گو کہ اب یہ چیزیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، جیسے ہی ہم اس پہ مکمل کوئی ہماری فیکٹس اینڈ فگرز رپورٹ بیسڈ ہوتی ہیں، ہمارے ادارے اس بارے میں کچھ کہتے ہیں تو ہم ضرور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مگر یہ اس وقت عمل بڑا خوش آئم ہے، اور آئی جی پنجاب صاحب نے زیرو ٹالرنس کا عندیہ دے دیا کہ جس میں زیرو ٹالرنس ہے، سیکیورٹی فول پروف کر دی گئی ہے، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کوئی بھی اس طرح کا وقوع پذیر نہ ہو سکے۔ اور بالکل جی ہمیشہ کی طرح دعا میری اور آپ کی یہی ہوگی کہ خدا تعالیٰ ہماری اس ارض پاک کو ان تمام شرپسند عناصر سے محفوظ رکھے۔ تو یہ تھی ناظرین اب تک کی کچھ اہم ڈیولپمنٹس جو ہم نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا اور اپنی رائے کا آگاہ کامنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے۔ پھر حاضر ہوں گے کچھ اور ڈیولپمنٹس کی اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔